یاجوج ماجوج کون ہے؟ بادشاہ ذوالقرنین کون تھا؟ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بادشاہ ذوالقرنین نے دیوار کیسے بنائی اور وہ دیوار آج کہاں واقع ہے؟ یاجوج ماجوج کب اور کیسے آزاد کیے جائیں گے؟ ناظرین، یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں بادشاہ ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے اور انہوں نے زمین میں بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ ناظرین، یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور اسے ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دے اور یا ان سے نیک سلوک کر۔ اس نے کہا، جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان پہاڑوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دو۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ ناظرین، محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام میٹیریل سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکاز میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوب فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔
یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آ لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا ہے۔ ناظرین، ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جن کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ آبادی کے 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات آبادی کا ایک حصہ ہے۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ناظرین، ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض لمبائی چوڑائی دونوں میں 4-4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک بالشت کے ہیں، بہت لمبے ان میں سے وہ ہیں جو 3 بالشت کے ہیں، مگر ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔